پروگرام عملیات و وظائف میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، بہت سے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں پریشانی ہے، فلاں مصیبت ہے، ہمارا یہ کام نہیں ہو رہا ہے، یہ کام میں رکاوٹ آ رہی ہے، اور اس طرح کی بہت ساری کالز اور میسج موصول ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے قرآن کریم کی آیت کریمہ کا ایک بڑا مجرب عمل ہے، اور یہ اکابر کا آزمایا ہوا ہے، اور میرا بذات خود بھی آزمایا ہوا ہے کہ جس نے اس کو پڑھا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے لیے غیب سے آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ دنیاوی قضائے حاجات کے لیے، ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اللہ رب العزت سے استغفار کریں، اور استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے لیے دعا کریں، چونکہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندے مجھ سے مانگ، میں تجھے دوں گا، میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ جب اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کہہ دیا کہ میرے بندے مجھ سے مانگو اور میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، مجھ سے دعا کرو، تو ہمیں سب سے پہلے اللہ رب العزت سے عاجزی اور تضرع کے ساتھ مانگنا چاہیے، اور اس کے ساتھ تدبیر بھی اختیار کرنی چاہیے۔ اور یہ عمل یا وظیفہ جو ہوتا ہے، یہ اسباب کے درجے میں رکھ کر کے کارساز اللہ رب العزت کو مان کر کے اگر اس کو کر کے دعا کیا جائے، چونکہ آیت کریمہ ہے، ان آیات کے پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت سے ایک تعلق پیدا ہوتا ہے، اور پھر آپ کی دعاؤں میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بہر کیف اب کرنا یہ ہے کہ اولاً درود شریف پڑھ لیں، درود شریف 3 مرتبہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد آیت کریمہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کو آپ 41 مرتبہ پڑھیں۔ 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ پھر درود شریف پڑھیں، اور پھر اللہ رب العزت سے اپنے لیے دعا کریں۔ بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے نفل پڑھ کر کے پھر اس کو عمل کو کریں، اور پھر اللہ رب العزت سے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی کارساز ہیں، آپ ہی سارے عالم کو چلانے والے ہیں، بنانے والے ہیں، اور ہماری بھی بگڑی آپ بنا دیجیے۔ اپنے الفاظ میں، اردو میں، ہندی میں، انگریزی میں، آپ جس زبان میں بھی سمجھتے یا بولتے ہیں، اس زبان میں اپنے لیے اللہ رب العزت سے اپنی دعا کریں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نماز حاجت، درود پاک کی برکت اور آیت کریمہ کے الفاظ اور ان کے اثرات کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی تمام ضروریات اور حاجتوں کو پوری فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔